بھانجے کی شادی تھی، سوچا میں بھی چوڑی دار پاجامہ پہن لیتی ہوں۔ شوہر سے اجازت لی اور بھانجے کے ساتھ جا کر چوڑی دار پاجامہ خرید کر لے آئی۔ گھر آئی تو بھانجا کہنے لگا، خالہ ذرا پہن کر دیکھ لیں، کہیں شادی والے دن آپ کو مسئلہ نہ بن جائے۔ جلدی سے کمرے میں جا کر پہننے لگی، مگر پیچھے مڑ کر دیکھا تو میرے ہوش اڑ گئے۔ اس رات میرا بھانجا بہت خوبصورت تھا، اس کے نین نقش بہت خوبصورت تھے، وہ لڑکا لگتا ہی نہیں تھا۔ اس کے چہرے پر لڑکیوں جیسی معصومیت تھی اور اس کے ہاتھ پاؤں بھی لڑکیوں جیسے نازک تھے۔ جب میں نے اسے پہلی بار دیکھا تو مجھے یقین ہی نہیں آیا کہ وہ لڑکا ہے۔ اگر اس کے چہرے پر داڑھی نہ ہوتی تو کوئی بھی اسے لڑکا نہیں مانتا۔ میری بہن نے بھانجے کو میرے پاس بھیج دیا تھا، اور ایسا کیوں ہوا تھا یہ میں نہیں جانتی تھی۔ آج سے 16 سال پہلے میری بہن گھر سے بھاگ گئی تھی۔ وہ کہاں گئی کسی کو کچھ پتہ نہیں تھا، اور پھر اچانک 16 سالوں بعد میرے پاس ایک لڑکا آیا جس کے پاس ایک خط تھا، اور وہ لڑکا کوئی غیر نہیں، میرا بھانجا تھا، جسے بہن نے میرے پاس بھیج دیا تھا اور خط میں اس کا خیال رکھنے کو کہا تھا۔ بہن گھر سے کیوں بھاگی تھی اس کے پیچھے ایک لمبی کہانی ہے۔ غربت نے بہن کو گھر سے بھاگنے پر مجبور کر دیا تھا، کیونکہ میرا باپ پیسوں کی لالچ میں اس کی شادی ایک بڈھے سے کروانا چاہتا تھا۔ بہن کسی اور کو پسند کرتی تھی، وہ اس سے شادی کرنا نہیں چاہتی تھی۔ وہ اس سے شادی کرنا چاہتی تھی۔ اس نے گھر بتایا لیکن اماں ابا نہیں مانے۔ ابا نے بہن کو مارا پیٹا اور اسے گھر میں بند کر دیا۔ میں اس وقت چھوٹی تھی، بہن روتی تڑپتی اور میری منتیں کرتی کہ میں اسے جانے دوں، اس کی رسیاں کھول دوں، کیونکہ ابا نے بہن کو رسیوں سے باندھ رکھا تھا۔ وہ 2 دن سے بھوکی تھی اور زخموں کی وجہ سے اس کا منہ سوجا ہوا تھا، اس کا ہونٹ ایک جانب سے پھٹا ہوا تھا۔ مجھے بہن کی حالت دیکھ کر بہت ترس آنے لگا تھا۔ میں اس وقت 10 سال کی تھی اور بہن 16 سال کی تھی۔ اس نے روتے روتے اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھا اور کہا، مجھے جانے دو، میں ماں بننے والی ہوں، میں نکاح کر چکی ہوں، میں کسی کی بیوی ہوں، مجھ پر یہ ظلم مت کرو، میں یہ گناہ نہیں کر سکتی۔ بہن اس وقت کسی بن پانی کی مچھلی کی طرح تڑپ رہی تھی۔ مجھے بہن کی باتیں زیادہ سمجھ نہیں آئیں، ویسے بھی میں بچی تھی، میرا ذہن ان باتوں کو سمجھتا نہیں تھا، پر میں بہن کے چہرے پر پھیلی وحشت مزید نہیں دیکھ سکتی تھی۔ اور پھر اس رات اماں ابا کے سونے کے بعد میں نے چپکے سے بہن کی رسیاں کاٹ دی۔ وہ مجھ سے لپٹ گئی اور میرا منہ چومنے لگی۔ اس کی آنکھوں میں تشکر کے آنسو تھے۔ میں نے بہن کو پانی پلایا اور پھر پانی پینے کے بعد وہ اپنے زخموں سے بھرے جسم کو گھسیٹ کر لنگڑاتی ہوئی گھر سے نکل گئی۔ سردی کے ان یخ بستہ راتوں میں ایک چادر لپیٹے وہ کہاں گئی میں نہیں جان پائی۔ میں جانتی تھی صبح جب ابا کو پتہ چلے گا تو قیامت آ جائے گی، پر میں خوش تھی کہ بہن کو اس جیل سے رہائی مل گئی تھی۔ اگلی صبح جس کا مجھے ڈر تھا وہی ہوا۔ ابا نے اٹھتے ہی جب بہن کی کھلی رسیوں کو دیکھا تو اماں اور مجھ پر ٹوٹ پڑا۔ اسے شک تھا کہ اماں یا میرے علاوہ بہن کو اور کوئی رہا نہیں کرا سکتا۔ ویسے تو ابا بڈھا اور نشئی تھا، لیکن اماں اور مجھے مارتے وقت اس میں جانے اتنی طاقت کہاں سے آ جاتی تھی۔ مجھے پہلی بار اتنی مار پڑی تھی، مجھے تو کچھ ہوش ہی نہیں رہا۔ جب ہوش آیا تو بہن کی تکلیف کا احساس ہوا کہ کیسے وہ ابا سے مار کھاتی تھی، اور یہ بات مجھے بعد میں پتہ چلی کہ ابا ہمارا سگا نہیں بلکہ سوتیلا باپ تھا، اور تبھی مجھے اس بڈھے وجود سے نفرت ہو گئی۔ اور پھر 2 سال بعد جب میں 12 سال کی ہوئی تو ابا نے میرا سودا کرنا چاہا۔ اماں نے منع کیا تو ابا نے دونوں کو مارا۔ مجھے چھڑانے کے چکر میں اماں نے ابا کو زوردار دھکا دیا اور وہ دور جا گرا، اور نہ جانے اماں میں اتنی جان کہاں سے آئی تھی۔ شاید میری وجہ سے ماں نے مجھے بچانے کے لیے اپنا پورا زور لگا دیا تھا۔ ابا وہیں زمین پر گرا اور دم توڑ گیا۔ اس کے بعد کی زندگی مزید مشکل ہو گئی۔ اماں کو پولیس نے ابا کے قتل کے جرم میں پکڑ لیا۔ میں نے لاکھ دہائیاں دی پر میری کسی نے سنی ہی نہیں۔ اماں کو 7 سال کی سزا ہو گئی اور میں اکیلی رہ گئی۔ میں لوگوں کے گھروں میں کام کر کے اپنا پیٹ پالنے لگی، اور ایسے ہی ایک دن ایک امیر گھر کے لڑکے کا مجھ پر دل آ گیا۔ یہ بھی میری کمبختی تھی۔ میں جس گھر میں کام کرتی تھی ان کا بڑا بیٹا باہر سے پڑھ لکھ کر آیا تھا۔ مجھے وہ شروع دن سے ہی نہیں پسند تھا۔ اس نے ایک دن مجھے کام کرتے دیکھا اور میرے ساتھ فری ہونے کی کوشش کی۔ مجھے بہت غصہ آیا، اور پھر روز ایسا ہونے لگا۔ وہ مجھے ایسی نظروں سے دیکھتا کہ مجھے لگتا کہ اس کی نظریں میرے جسم کے آر پار ہو جائیں گی۔ وہ دیکھنے میں اچھا بھلا لڑکا تھا، لیکن وہ جس ماحول میں رہ کر آیا تھا اسے لگتا تھا کہ یہاں بھی لڑکیاں خود ہی بک جاتی ہیں۔ پر وہ شاید نہیں جانتا تھا کہ میں نے کتنا مشکل وقت گزارا تھا۔ میں تو روٹی کے ایک ایک نوالے کے لیے ترسی تھی۔ میں نے اپنی بہن کو کن تکلیفوں میں دیکھا تھا۔ میں نے
اپنی ماں کو کیسے رسوا ہوتے ہوئے دیکھا تھا، یہ میں ہی جانتی تھی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ میری وجہ سے میری ماں کا سر نیچا ہو۔ حالانکہ وہ جیل میں تھی، لیکن پھر بھی میں نے اپنے وجود کو سنبھال کر رکھا ہوا تھا۔ ایک دن رات کا وقت تھا، طوفانی بارش ہو رہی تھی۔ گھر کا کام کرنے کے بعد میں اپنے ہاسٹل جانے کے لیے گھر سے نکلی اور اسی وقت وہ لڑکا گھر میں داخل ہوا۔ میں لڑکیوں کے ایک سستے ہاسٹل میں رہتی تھی، کیونکہ میں اکیلی کرائے کے مکان میں نہیں رہ سکتی تھی۔ ہاسٹل میں اور بھی لڑکیاں تھیں جو جاب کرتی تھیں، پر کوئی یہ نہیں جانتا تھا کہ میں کسی کے گھر میں صفائی کرتی تھی۔ میری مالکن اچھی عورت تھی، لیکن اس کے بیٹے کی حرکتوں سے میں تنگ آ گئی تھی، اور اس وقت بھی اس نے طوفانی بارش میں میرا راستہ روک لیا اور کہنے لگا، کہاں جا رہی ہو؟ میں تمہیں چھوڑ آتا ہوں۔ اس کا انداز ایسا تھا کہ میں ڈر کر پیچھے ہوئی۔ میری طبیعت اس دن ویسے ہی ٹھیک نہیں تھی۔ میں جلد از جلد گھر جانا چاہتی تھی، اور اب اس کے راستہ روکنے پر میرے تن بدن میں آگ لگ گئی تھی۔ میں نے اسے کہا کہ میرا راستہ چھوڑ دو، میں خود ہی چلی جاؤں گی۔ میں سائڈ سے ہو کر گزرنے لگی تو وہ فوراً میرے سامنے آیا اور میری جانب بڑھا۔ اس کے منہ سے نہ جانے کس چیز کی بدبو آ رہی تھی۔ اتنی بھی کیا جلدی ہے؟ اس طوفانی رات میں میرے پاس ٹھہر جاؤ۔ تم نہیں جانتی، پر میں نے تمہارے جیسی خالص لڑکی آج تک نہیں دیکھی۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر میرا گال چھوا۔ میرے جسم کا خون جیسے منجمد ہو گیا۔ جالے میں کتنی ہی دیر ایسے کھڑی رہی، پھر مجھے جیسے ایک جھٹکا لگا۔ میرا ہاتھ اٹھا اور پوری طاقت سے اس کے منہ پر نشان چھوڑ گیا۔ اس کے تو وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا کہ ایک نازک سی لڑکی اس قدر زوردار تھپڑ مارنے کی جرت بھی کر سکتی ہے۔ اس کا نشہ حرن ہو چکا تھا اور حیرانی سے مجھے دیکھنے لگا۔ اپنے گندے ہاتھ مجھ سے دور رکھو، میں روتے ہوئے چلائی اور اسے بارش میں بھیگتا چھوڑ کر بھاگ گئی۔ اگلے 2 دن میں کام پر نہیں جا سکی، مجھے ٹھنڈ لگ گئی تھی اور تیز بخار تھا۔ میں خوفزدہ بھی ہو گئی تھی۔ بڑی مشکلوں سے مجھے ایسا گھر ملا تھا جس گھر کے مرد مجھے بری نظروں سے نہیں دیکھتے تھے، اور اب جانے کہاں سے یہ انسان میری زندگی خراب کرنے آ گیا تھا۔ میں ان 2 دنوں میں کتنی بار سوچا کہ یہ کام چھوڑ دیتی ہوں، کہیں اور پتہ کرتی ہوں، پر اتنی جلدی اتنے اچھے پیسوں والا کام ملنا مشکل تھا، اور پھر مجبوری میں ہی صحیح مجھے وہیں جانا پڑا۔ میرا دل بہت ڈر رہا تھا، پر میں جب وہاں گئی تو عجیب ہی معمہ تھا۔ مالکن کے بڑے بیٹے نے نظر اٹھا کر بھی مجھے نہیں دیکھا۔ اس کی نظریں جھکی رہیں۔ وہ مجھے ایسے نظر انداز کر رہا تھا جیسے میں وہاں ہوں ہی نہیں۔ اس نے مالکن کو بھی کچھ نہیں بتایا تھا۔ میں نے شکر کا سانس لیا، لیکن اس کے بعد میرا مزید امتحان شروع ہوا۔ کچھ دنوں کے بعد ہی مالکن نے ذلیل کر کے مجھے گھر سے نکال دیا۔ اس کا کہنا تھا کہ میں اس کے بیٹے کو پھنسانے کی کوشش کر رہی ہوں، کیونکہ اس کا بیٹا مجھ سے شادی کی ضد پکڑ کر بیٹھ گیا تھا۔ میں تو ساکت رہ گئی کہ مجھ سے تھپڑ کھانے کے بعد وہ لڑکا مجھ سے شادی کیوں کرنا چاہتا ہے۔ میں چپ چاپ وہ کام اور گھر چھوڑ کر آئی، لیکن اس لڑکے نے میرا پیچھا نہیں چھوڑا۔ میں جہاں جاتی وہ میرے پیچھے ہوتا۔ ایک دن میں نے تھک ہار کر پوچھ ہی لیا، تب اس نے کہا کہ میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں، اور میں نہیں چاہتا کہ اب آپ کسی کے گھر میں نوکرانی کی طرح کام کریں۔ یہ کہتے ہوئے اس کی آنکھیں اور سر جھکا ہوا تھا۔ وہ پہلے والا لڑکا نہیں تھا، بلکہ بہت مختلف نظر آ رہا تھا۔ مجھے حیرت بھی ہوئی، پر میں ایسے خواب نہیں دیکھنا چاہتی تھی جو آنکھیں زخمی کر دیں۔ میں اس سے یہ کہہ کر آگے بڑھ گئی کہ میرا پیچھا چھوڑ دو، ہمارا کوئی جوڑ نہیں۔ لیکن وہ پیچھے نہیں ہٹا، وہ سائے کی طرح میرے ساتھ ہوتا۔ اس کے منع کرنے کے باوجود بھی میں نے کام شروع کر دیا۔ میری نئی مالکن ایک بوڑھی عورت تھی اور وہ اپنے شوہر کے ساتھ رہتی تھی۔ دونوں اکیلے رہتے تھے۔ میں نے سوچ لیا تھا میں دونوں کی خدمت کروں گی۔ میرے کام کرنے پر وہ لڑکا بہت جلتا تھا کہ اس کے منع کرنے پر بھی میں نے کام کرنا شروع کر دیا۔ لیکن جلد ہی مجھے احساس ہو گیا کہ مالکن کا بوڑھا شوہر مجھ پر بری نظر رکھے ہوئے تھا، پر میں کام نہیں چھوڑ سکتی تھی۔ مجھے اپنے پیٹ کی دوزخ کو بھی تو بھرنا تھا، اور میں غلط کام کرنا نہیں چاہتی تھی۔ میں حلال کھانا چاہتی تھی۔ اور ایسے ہی ایک دن شدید بارش میں جب مالکن دوا لے کر سو رہی تھی، مالکن کے شوہر نے مجھ سے بدتمیزی کی۔ اس سے پہلے کہ کچھ غلط ہوتا، وہاں وہی لڑکا آ گیا جو میرا سایہ بنا ہوا تھا۔ اس روز اس نے مجھے بتایا وہ بوڑھے مالک کو جان سے مار دیتا، پر میں نے اسے روکا۔ اس روز میں اس کی آنکھوں میں عجیب سا جنون دیکھا تھا، جیسے وہ کچھ کر گزرے گا، اور یہی وہ لمحہ تھا جب مجھ پر اس کی محبت کا ادراک ہوا، اور پھر نہ چاہتے ہوئے میں خود کو روک نہ پائی۔ میں بھی اس کی محبت میں گرفتار ہو گئی، اور پھر اس نے میرے لیے اپنا سب کچھ چھوڑ دیا۔ مجھ سے نکاح کر کے وہ ایک چھوٹے سے گھر میں رہنے لگا اور خود کمانے لگا۔ وہ مجھ پر کسی کی بری نظر بھی نہیں پڑنے دیتا تھا۔ اس کی محبت اور چاہت پا کر میں سب کچھ بھول گئی تھی۔ وہ مجھے مہارانیوں کی طرح رکھتا تھا، اور اسے میری پاکیزگی پسند آ گئی تھی۔
اس کا کہنا تھا وہ ساری عمر باہر رہا تھا اور اسے آج تک ایسی پاک دامن لڑکی نہیں ملی تھی جسے کسی نے نہ چھوا ہو۔ اس نے مجھے بھی ایسی ہی لڑکی سمجھا تھا، پر جب میں نے اسے تھپڑ مارا تو وہ جان گیا کہ میں کیا تھی۔ تبھی اس نے مجھے عزت سے بیوی بنا کر گھر رکھا ہوا تھا۔ میری زندگی ابھی تھوڑی نارمل اور پرسکون ہوئی ہی تھی کہ اچانک پھر سے زندگی میں ہلچل مچ گئی۔ جب ایک روز دروازے پر دستک ہوئی اور سامنے کھڑے ایک کم عمر لڑکے کو دیکھ کر میں حیران ہوئی۔ اس نے مجھے ایک لفافہ پکڑایا اور کہا کہ ابھی لفافہ کھول کر دیکھو۔ جب میں نے لفافہ کھول کر دیکھا تو اندر سے خط نکلا جو میرے نام کا تھا اور بھیجنے والی میری بہن تھی، جس پر لکھا تھا کہ میرے بچے کی حفاظت کرنا۔ پہلے تو مجھے یقین ہی نہیں ہوا۔ وہ خط میری بہن نے بھیجا تھا، پر جب سامنے کھڑے دبلے پتلے لڑکے کو غور سے دیکھا تو مجھے اس میں اپنی بہن کی جھلک نظر آئی۔ وہ ڈرا سہما کھڑا تھا۔ میں اس کا ہاتھ پکڑ کر اندر لے گئی، اسے کمرے میں بٹھایا اور شوہر کا انتظار کرنے لگی۔ جانے کیوں مجھے عجیب سی بے چینی ہو رہی تھی۔ نہ تو میں بھانجے کو واپس بھیج سکتی تھی اور نہ اسے گھر میں رکھ سکتی تھی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ شوہر کو بہن کے بارے میں پتا چلے اور وہ کچھ غلط سوچے۔ میں نے کمرے میں آ کر بھانجے سے بہن کا پوچھا کہ میری بہن کہاں ہے، تو اس نے کچھ جواب نہیں دیا، بلکہ اس کی آنکھوں سے پٹ پٹ آنسو بہنے لگے۔ میرے لیے یہ عجیب صورتحال تھی۔ میں نے اسے چپ کروا دیا۔ شام کو جب شوہر گھر آیا تو اسے سب کچھ بتا دیا۔ میں ڈر رہی تھی کہ جانے وہ میرے ساتھ کیا سلوک کرے گا، پر اس نے میرا ہاتھ تھام کر کہا کہ کچھ نہیں ہوتا، تمہاری بہن کو ہم ڈھونڈ لیں گے، تم پریشان مت ہو، اور تمہارا بھانجا میرا بھی بھانجا ہے، اسے یہیں رہنے دو۔ شوہر کے منہ سے یہ باتیں سن کر میرے جلتے وجود کو سکون مل گیا اور میں پرسکون ہو گئی۔ بھانجا ہمارے ساتھ ہی رہنے لگا۔ وہ باقی لڑکوں جیسا نہیں تھا، بلکہ ڈرا سہما ہی رہتا تھا، زیادہ تر اپنے کمرے میں رہتا تھا، اور اگر میں اسے باہر کوئی سامان لینے کو بھیجتی تو اس کی جان پر بناتی۔ وہ یوں تھر تھر کانپنے لگتا جیسے کچھ ہو جائے گا۔ ایک دن میں نے اسے باہر سودا سلف لانے بھیجا۔ جب وہ گھر آیا تو اس کی حالت بری ہو چکی تھی اور اس کا پورا جسم کانپ رہا تھا، یوں جیسے وہ کسی سے ڈر کر بھاگا ہو۔ میں نے اسے پوچھنے کی کوشش کی پر اس نے کچھ نہیں بتایا اور سیدھا اپنے کمرے میں چلا گیا۔ بھانجا ہم سے گھل مل گیا تھا، پر وہ اب بھی باہر جانے سے ڈرتا تھا، کسی انجان سی بات بھی نہیں کرتا تھا۔ مجھے حیرانی تھی کہ اس عمر میں بھی اسے موبائل اور باقی چیزوں کا شوق نہیں تھا۔ وقت تیزی سے گزرنے لگا۔ بھانجے کو یہاں آئے 2 ماہ ہونے والے تھے۔ شوہر کے دوست کی شادی تھی، مجھے شاپنگ کرنے جانا تھا۔ آج کل مجھے چوڑی دار پاجامے کا بہت شوق ہو رہا تھا۔ شوہر نے مجھے کہا کہ دن میں بھانجے کو لے کر بازار چلی جانا اور جا کر کپڑے لے آنا۔ میں بھانجے کو لے کر بازار آ گئی۔ میں نے گھوم پھر کر اپنی من پسند جوڑا لیا۔ پیلے رنگ کا چوڑی دار پاجامہ اور کلیوں والی فراک مجھے بہت پسند آئی تھی۔ میں نے تسلی سے خریداری کی تھی، جبکہ بھانجا عجیب الجھن کا شکار تھا۔ اس کے چہرے کا رنگ پھیکا پڑ چکا تھا اور اس کے چہرے پر خوف نظر آ رہا تھا۔ میں کپڑے لے کر واپس گھر آ گئی۔ گھر آتے ہی بھانجے کی سانس بحال ہوئی اور کہنے لگا، خالہ یہ چوڑی دار پاجامہ پہن کر تو دیکھو پورا بھی آتا ہے یا نہیں۔ میں خوشی خوشی نیا سوٹ پہننے چلی گئی، پر جب واپس آئی تو میری خوف سے چیخ نکل گئی۔ سامنے ہی صحن میں 10-12 آدمی کھڑے تھے اور وہ صرف آدمی نہیں بلکہ گنڈے لگ رہے تھے۔ ان میں سے ایک نے میرے بھانجے کو گردن سے دبوچ رکھا تھا۔ تمہیں کیا لگتا تھا لڑکے کا روپ لے کر تم ہم سے بچ جاؤ گی؟ اس نے بھانجے کو بالوں سے پکڑ کر اس کا چہرہ اوپر کیا اور پھر ہاتھ بڑھا کر اس کے منہ سے نکلی داڑھی اتار پھینکی۔ میں تو حیرت کے مارے کچھ بول ہی نہ پائی۔ دراصل وہ بھانجا نہیں بلکہ بھانجی تھی۔ اب مجھے سمجھ آیا تھا کہ وہ اکیلی باہر کیوں نہیں جاتی تھی اور ڈری سہمی کیوں رہتی تھی۔ وہ بالکل میری بہن کی فوٹو کاپی تھی۔ وہ لوگ اسے لے کر جا رہے تھے، وہ چیخ رہی تھی اور مجھے مدد کے لیے بلا رہی تھی، پر اس سے پہلے کہ میں اسے روک پاتی، ابھی میں اس کی جانب بڑھی ہی تھی کہ مجھے اپنے پیٹ میں گرم سلاخ کشتی ہوئی محسوس ہوئی اور پھر ساتھ ہی پولیس کے سائرن کی آواز ابھرنے لگی۔ دراصل بہن نے جس لڑکے کے ساتھ نکاح کیا تھا، اس نے بہن کے ساتھ دھوکہ کر کے اسے بیچ دیا تھا۔ بہن کی ایک بیٹی ہوئی تھی جسے بہن نے سنبھال کر رکھا تھا۔ جب ان لوگوں کو پتا چلا تو وہ بھانجی کو ڈھونڈنے نکل پڑے۔ اس سے پہلے ہی بہن نے میرا پتہ نکلوا کر اپنی بیٹی کو بیٹے کا روپ دے کر اسے میرے پاس بھیج دیا۔ ان ظالم لوگوں نے میری بہن کو مار ڈالا تھا اور اب بھانجی تک بھی پہنچ گئے تھے۔ میں ایک بار اپنی بہن کو کھو چکی تھی، دوبارہ نہیں کھونا چاہتی تھی۔ میں اسے بچانا چاہتی تھی، پر ان لوگوں نے مجھے ہی گولی مار کر راستے سے ہٹا دیا۔ مجھے لگا تھا میں مر چکی ہوں، پر جب آنکھیں کھولیں تو پہلا چہرہ بھانجی کا سامنے آیا۔ وہ بہت معصوم سی بچی تھی۔ میں اسے
किसी गैर लोगों के हाथों में नहीं सौंप सकती थी। मैंने शौहर से भांजी का पूछा और हिचकियों से रोने लगी। शौहर ने मुझे चुप करवाया और फिर भांजी अंदर आई। उसे देखकर मैं हैरान रह गई। मैंने शौहर की जानिब देखा। उसने बताया कि मैं पहले दिन ही जान गया था कि ये लड़का नहीं बल्कि लड़की है, और मैंने सब पता लगवा लिया था। पर मुझे माफ कर दो कि आज मैं लेट हो गया। मेरी वजह से तुम्हें गोली लगी। वो भी रोने लगा था। वो जालिम लोग पकड़े गए थे। भांजी और शौहर दोनों मेरे सामने थे। मुझे और क्या चाहिए था? पर किस्मत उस दिन मुझ पर मेहरबान थी। मेरी सास और ससुर भी मान गए थे और मुझसे मिलने आ चुके थे। सास हमें लेकर अपने पुराने घर आ गई और मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि एक लंबा सफर तय करने के बाद बिलाखिर मुझे मेरी मंजिल मिल ही गई थी। 3 हफ्ते में अस्पताल में रही और फिर मुकम्मल सेहतयाब हो गई। तंदुरुस्त होते ही सबसे पहले मैंने भांजी के लिए अच्छा सा लड़का तलाश कर लिया और फिर भांजी की शादी पर अपना पीला चूड़ीदार पजामा और कलियों वाला फ्रॉक पहनकर खूब ढोलक बजाई और अपने दिल के अरमान भी पूरे किए। वो सब कुछ जो बचपन में ख्वाहिश थी, वो किसी न किसी तरह आज सब पूरी हो गई थी। बहन तो न सही, पर बहन की बेटी का घर बसाकर मैं आज मुतमईन हो गई थी। मैंने अपना फर्ज अदा कर दिया था।